السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ یہ عقل، سچ اور حوصلے کی ایسی مثال ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ تلوار میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک جملہ، ایک سوچ اور ایک سچی بات سب سے بڑے ظالم کو بھی بے بس کر دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، مشرق کی سرزمین پر ایک ایسی سلطنت آباد تھی جس کا نام سنتے ہی آس پاس کے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اس سلطنت کا نام کوہ سہا تھا۔ یہ سلطنت سرزمین، باغات یا نہروں کی وجہ سے مشہور نہیں تھی، بلکہ اپنے ظالم اور ہیبت ناک بادشاہ سلطان جاور کے سبب پہچانی جاتی تھی۔ سلطان جاور کوئی عام ظالم نہیں تھا، وہ صرف تلوار سے گردنیں اڑانے پر یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اسے انسانوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے عقل مند انسان سمجھتا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ جو اس کی عقل سے کم ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ محل کے باہر ایک وسیع اور خوفناک میدان تھا جسے لوگ میدان قضا کہتے تھے۔ روز وہاں سینکڑوں لوگ جمع ہوتے اور بادشاہ کے خونین تماشے دیکھتے۔ سلطان کا ایک عجیب اصول تھا، وہ قیدیوں کو سیدھی موت نہیں دیتا تھا، بلکہ دربار میں بلا کر ان سے پہیلیاں اور مفقی سوال پوچھتا۔ جو قیدی جواب نہ دے پاتا، سلطان قہقہہ لگاتا اور جلاد کو اشارہ کر دیتا۔ اسی سلطنت کے شاہی محل میں کے نیچے ایک اندھیرا اور بدبودار تہخانہ تھا۔ وہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی، اسی لیے تہخانے کی ایک تنگ کوٹری میں ایک نوجوان زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ اس کا نام دانش تھا۔ دانش کوئی چور یا قاتل نہیں تھا، وہ اس ملک کا ایک ابھرتا ہوا مفکر اور استاد تھا۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے بازار میں یہ کہہ دیا کہ بادشاہ کی طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے عدل میں ہونی چاہیے۔ یہ بات سلطان جاور تک پہنچی اور اسی رات دانش کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ہفتے گزر گئے، دانش کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جسم کمزور ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں علم اور سچائی کی چمک اب بھی زندہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان جاور کے قید خانے سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ ایک رات قید خانے کا دروازہ کھلا، شاہی فرمان پڑھا گیا کہ اگلے دن بڑے دربار میں دانش کا فیصلہ ہوگا اور اسے اپنی جان بچانے کا ایک آخری موقع دیا جائے گا۔ اگلی صبح میدان قضا لوگوں سے بھر چکا تھا۔ سلطان جاور سنہری تخت پر بیٹھا تھا، سامنے جلاد ننگی تلوار اور پھانسی کا پھندا لیے کھڑا تھا۔ دانش کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا، مگر اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ سلطان نے اعلان کیا کہ دانش کو صرف ایک جملہ بولنے کی اجازت ہوگی۔ اگر جملہ سچا ہوا تو پھانسی اور اگر جھوٹ ہوا تو تلوار۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ تو موت کا جال تھا۔ دانش نے لمحہ بھر سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی۔ اس نے سلطان سے وعدے کی پختگی پوچھی۔ سلطان نے غرور سے کہا کہ بادشاہ کی زبان پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تب دانش نے بلند آواز میں کہا، مجھے جلاد کی تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ دربار میں حیرت پھیل گئی۔ اگر سلطان تلوار چلاتا تو جملہ سچ ہو جاتا اور شرط کے مطابق پھانسی ہوتی، اگر پھانسی دیتا تو جملہ جھوٹ ثابت ہوتا اور شرط کے مطابق تلوار چلانی پڑتی۔ سلطان خود اپنے قانون میں پھنس چکا تھا۔ وزیر نے حقیقت سمجھائی، سلطان بے بس ہو گیا۔ آخرکار غرور کو کرتے ہوئے اس نے دانش کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ زنجیریں کھول دی گئی، میدان میں خاموش خوشی پھیل گئی۔ دانش بغیر کسی نعرے کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں اس نے ایک سادہ زندگی اختیار کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ اس نے موت کے سامنے حوصلہ کیسے دیا تو مسکرا کر کہتا، تلوار جسم کو ختم کر سکتی ہے مگر سچ
اور علم کو نہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطان جاور کی حکومت ختم ہو گئی۔ تاریخ نے اسے ایک شخص ظالم کے طور پر یاد رکھا اور دانش کو عقل مند دانائی کے طور پر یاد رکھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔